ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑی بے تابی کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انصاری صحابی تھا، نوجوان، وضو کر کے آیا تھا اور پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا اٹھایا ہوا تھا، جوتا رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لگی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ہم بے تابی کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن پھر وہی نوجوان آیا۔ پچھلے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ تمہارے پاس ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی نوجوان نمودار ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا اور سوچ میں پڑا کہ اس نوجوان کے اندر کون سا ایسا عمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہمیں خبر دی ہے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب مجلس برخاست ہوئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے اس نوجوان کو روکا، کہا کہ میری اپنے والد کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر لے گیا۔ 1 رات گزری، 2 راتیں گزری، 3 راتیں گزری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں 3 راتیں اس نوجوان کے معمول کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں یہ گمان تھا کہ شاید وہ ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہوگا، تہجد گزاری کرتا ہوگا، رکوع و سجود کرتا ہوگا، نہ جانے کتنی وہ کثرت عبادت کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 3 راتیں میں نے اس کے پاس گزاری تو میں نے اس کی کوئی ایسی عبادت نہیں دیکھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا، آرام کر لیتا اور لیٹے لیٹے ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ صبح کے وقت پھر وہ نماز فجر کے لیے آ جاتا۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میری اپنے والد کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی اور نہ ہی بے تعلقی تھی، میں تو صرف آپ کے معمولات دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن ان 3 راتوں کے اندر میں نے تیری کثرت عبادت نہیں دیکھی۔ اب نہ جانے تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر اجازت لے کر چلنے لگے، بتایا کہ میرے اندر کوئی اور تو عمل ایسا نہیں ہے، البتہ ایک عمل ایسا ضرور ہے، وہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کے بغض اور حسد سے خالی کر کے سوتا ہوں، اور اللہ کے حضور ہر روز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میرے دل کو پاک اور صاف کر دے، کسی بندہ مومن کا میرے دل کے اندر حسد اور بغض نہ رہے۔ اگر مجھے اسی حالت میں موت آ جائے تو یا رب تعالیٰ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا دل ہر مومن کے لیے پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑا بہترین واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس بندہ مومن کا دل دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر وقت پاک اور صاف رہتا ہے اور ہر روز وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کی وجہ سے اس انصاری نوجوان کی 3 بار بشارت دی کہ یہ نوجوان جو شخص ہے وہ جنتی ہے۔